شخص وہی ہے جو موتی سے پیروتا ہے۔ آئیے بغیر کسی اور تمہید کے، بغیر کسی اور بات کے، ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب سے گزارش کی جائے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور 30 منٹ، 35 منٹ، 40 منٹ، جتنی دیر ان کا دل چاہے وہ گفتگو کریں۔ 1 بجے کے بعد ہمیں ہال خالی کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ صدر محفل پروفیسر انور پاشا صاحب، اس بزم کے سرپرست روح رواں پروفیسر خواجہ اکرام، میرے محسن، میرے دوست، اور ناظم بے مثال پروفیسر شفیع ایوب صاحب، جنہوں نے وقت مجھے 40 منٹ کا دے دیا کیونکہ آخری لفظ 40 تھا، اور معاشرت سے تشریف لائیں نوشین صاحبہ۔ ابھی آپ نے کلمات سنے سدھیر صاحب کے، بہت عمدہ۔ یہ ہے JNU، اور ہمارے عمدہ اسکالر رکن الدین صاحب پوری طریقے سے ہماری مدد کر رہے ہیں۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں اقبالیات پر، ویسے تو سینکڑوں لیکچرز ہوتے ہیں، کتابیں بھی اقبال پر تقریباً 6500 اس وقت موجود ہیں۔ اردو کے کسی شاعر پر اتنی کتابیں لکھی نہیں گئی اتنے کم عرصے میں، جس میں 600-700 کتابیں تو دوسری لینگویجز میں۔ لیکن آج جس موضوع پر کر رہے ہیں، میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس 15-16 دن جو میں یہاں ہوں، یہ اقبال پر مختلف عناوین کے تحت میرا 5واں لیکچر ہے۔ یعنی حیدرآباد دکن ہو، یا وہ کشمیر یونیورسٹی ہو، یا آپ کے وہ بھوپال ہو، یا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں دوسری جگہوں پر اور یہاں پر، لیکن یہ اسکالرلی، کیونکہ اسکالرس یہاں پر موجود ہیں، اس میں میں کچھ نکات آپ کو بتاؤں گا اور آپ لوگوں سے امید رکھتا ہوں کہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ جو اسکالرشپ ہوتا ہے، یہ اسکالرشپ یونیورسٹیز سے ہوتا ہے، یہ آرگنائزیشنوں کی جانب سے نہیں ہوتا، یہ مشاعرہ کمیٹیوں کی جانب سے نہیں ہوتا، یہ آپ کے جو پروڈکشن ہوتا ہے یہاں پر ہوتا ہے۔ تو باقیات کے معنی وہ چیز جو متداول کرنٹ کلام میں شامل نہ ہو سکی۔ اردو کے جو 4 بڑے شاعر ہیں، میر تقی میر، غالب، میر انیس اور اقبال، سب کے پاس باقیات موجود ہیں، لیکن اقبال کی باقیات کا کمال یہ ہے کہ اقبال نے، ہم نے حساب کیا ہے کہ تقریباً 42% اردو اپنا کلام علیحدہ کر دیا۔ اب وہ کیسا علیحدہ کیا آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اسی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ باقیات پر کتابیں نہیں لکھی گئی، باقیات پر اس وقت 9 کتابیں موجود ہیں۔ 1952 میں سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، حارث صاحب نے لکھی، باقیات چھوٹی سی۔ اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں کہ معینی نے، اور پھر دوسرا ایڈیشن معینی نے عبداللہ قریشی کے ساتھ مل کے کی، جو بہت ہی مستند کتاب ہے۔ پھر آپ سرود رفتہ جانتے ہیں کہ غلام رسول مہر کی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو کتاب آئی جو وحید الدین کی ہے، وحید صاحب کی ہے، جو حصہ دوم، روزگار فقیر۔ پھر گیان چند کی عمدہ کتاب اقبال کا ابتدائی کلام، اور سب سے عمدہ کام صابر کلوروی کا باقیات اقبال، اور ایک چھوٹی سی کتاب ہے تبرکات اقبال جو حق صاحب کی ہے۔ یہ تمام کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اقبال تنہا وہ شاعر ہے جس سے ایسے اشعار مربوط کر دیے جاتے ہیں جو اقبال کے نہیں ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں نے جو اقبال کے ریئل اشعار تھے اس کو نکالنا شروع کیا، کہا کہ نہیں، یہ بھی اقبال کا شعر نہیں ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ جو اقبال کی 11 کتابیں ہیں، جس میں 3.5 کتابیں اردو میں، یعنی بانگ درا،
بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، اور 7.5 جو فارسی میں ہیں۔ وقت کم ہے اس وجہ سے اشاروں میں بات کر رہا ہوں، اسکالر سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے متداول کلام۔ اب ہم جو آج پیش کر رہے ہیں وہ ہے ان کا باقیات۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کون ہیں؟ جب اقبال نے اس کو شامل نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں جو اس کو پیش کریں؟ یہ پہلا سوال انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے۔ تو آپ کو بتا دوں، شریعت شعر میں شعر شاعر کی ملکیت نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے شاعر اس شعر کو نہ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے، نہ اپنے پوتے کو دے سکتا ہے، نہ اپنے دوست کو دے سکتا ہے، یعنی شاعری میں شعر کا کسی اور کو دینا حرام ہے۔ دوسری چیز، نام سے لکھے چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد۔ ایک مرتبہ آپ نے چھاپ دیا پھر وہ ہماری پراپرٹی ہو گئی، ایک مرتبہ آپ نے لکھ دیا وہ پھر ہماری پراپرٹی ہو گئی۔ تو غالب نے 5 مرتبہ اپنی زندگی میں غالب کا اردو دیوان شائع ہوا، اور اس میں یہ لکھا، میری خواہش ہے، میں تمنا کرتا ہوں کہ اگر میرے اشعار کہیں ادھر ادھر ملیں تو اس سیاہ دیوان کا جز نہ ہوں۔ حضرت غالب کی اس وصیت کو، اس نصیحت کو سب سے پہلے جو ٹھکرایا ان کے شاگرد علی مرحوم تھے، اور آج غالب کے اشعار کی تعداد ان کے آخری دیوان میں 1981 ہیں، اور ہمارے پاس تقریباً 2600 کا آپ کو غالب ملتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ اگر نسخہ حمیدیہ کو شامل کر کے رکھا جائے تو اردو کے اشعار جو غالب کے ہیں وہ 1800 کے قریب نہیں بلکہ 4700 ہے۔ کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، یہ 19 سالہ غالب کا شعر ہے جو غالب کے کلام میں موجود نہیں ہے بلکہ باقیات کلام سے آیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم آپ کی اسکالرز کی دادگاہ عالیہ میں عرض کر چکا ہوں، اور مرتب ہمارے دوست عزیز پروفیسر ایوب صاحب نے بتایا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اردو کا وکیل بھی اور وکالت اب کر رہا ہوں کہ کیوں ہم، تو ہوا کیا؟ پہلے اگر آپ دیکھیں ہر چیز جو بیان کی جائے گی اس گفتگو میں، جیسا میری عادت ہے، پوری چیزیں پوری طریقے سے مستند حوالوں کے ساتھ پیش کی جائے گی، کیونکہ میں نے کتابت کے لیے دے دی ہے جو 840 سے 860 صفحے کے درمیان ہے۔ میں یہاں پر اپنے وقت میں بات کروں گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو باقیات ہیں یہ کئی مسائل کو حل کر رہا ہے۔ علامہ اقبال کے بھتیجے اعجاز احمد نے کہا، اقبال نے 1885 میں شعر لکھنا شروع کیا۔ اس وقت اقبال کی عمر 8 سال ہے۔ 8 سال کا بچہ شعر نہیں کہہ سکتا، غزل نہیں کہہ سکتا۔ علامہ اقبال نے سب سے پہلے 1891 میں شعر لکھا، اور پہلا شعر جو ہم آج JNU میں کھڑے ہیں، پہلی نظم، پہلی غزل جو علامہ اقبال کی چھپی ہے وہ یہی دہلی کے رسالے زبان میں چھپی ہے، اور اس میں یہ لکھا گیا کہ محمد اقبال شاگرد فصیح الملک داغ۔ تو JNU خوشبخت ہے کہ اقبال کی پہلی غزل یہیں کے رسالے میں چھپی۔ اس سے 2 سال پہلے اقبال شاعری شروع کر چکے تھے، لیکن 1906 اور 7 تک اقبال نے کوئی ڈائری مینٹین نہیں کی۔ میں یہ بتا رہا ہوں باقیات کس طریقے سے، یہ سوال اٹھایا ہوں کہ باقیات کس طریقے سے ہمارے لیے اہمیت اور افادیت کا باعث ہو سکتی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اقبال کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا۔ جب بڑے علامہ اقبال کو 1903 میں یاد دلایا گیا کہ حضور آپ اپنا کلام شائع کیجئے، کہا ہاں یہ حوالے ہیں۔ 1912 میں عطیہ نے کہا، اقبال
दिस इज़ द टाइम, ये वक्त है कि तुम अपना उर्दू कलाम शाया को। कहा हाँ लगा हुआ हूँ। 1918 में एक बाज़ाब्ता तौर से आपके दोस्तों ने कहा कि लोग मेंटेन कर रहे हैं अपनी डायरियाँ और तड़प रहे हैं आपके कलाम के लिए, आप अपना कलाम शाया कीजिए। कोई तवज्जो नहीं की। जब 1923 में अब्दुल रज़्ज़ाक़ हैदराबादी ने, जो पूरे चीज़ों से महकमा तालीमात के बड़े आदमी थे, उन्होंने अपने पूरे जमा करदा नज़मों और गज़लों से जब कुल्लियात इक़बाल शाया कर दी, इक़बाल एकदम जागे, महाराजा किशन प्रसाद को ख़त लिखा। ये क्या किया, मैं तो इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ। महाराजा ने उसको ठंडा किया, कहा देखो इक़बाल, लोगों ने बहुत सब्र किया और ये शाया हो चुकी है, फिर भी मैं तमाम किताबें ख़रीद कर नज़र आतिश कर दूँगा, आप बेफ़िक्र रहिए। दोस्तों, कोई किताब नज़र आतिश ना हुई, बल्कि आज भी वो खुलियात 5 बराबर कीमत से मिलती है। उस वजह से तो इक़बाल एकदम भूख ला गए और उस वक्त इक़बाल ने कहा कि मुझे फ़ौरन शाया करना है। अब इक़बाल ने अपने दोस्तों की तरफ हाथ बढ़ाया, फलां, अरे भाई तुम्हारे पास कोई गज़ल है, उसके पास फलां है। तो इस तेज़ी में जो बांगे दरा तरतीब हुई 3.5 महीने में, इक़बाल को मालूम ही नहीं था कि कितनी नज़में उन्होंने कही हैं इसमें शामिल नहीं हो सकी। तो ये जो कलाम है बाक़ियात, पूरा रद्द किया हुआ नहीं है, वो कलाम शामिल है इसमें जो इक़बाल का बेहतरीन कलाम है, लेकिन इक़बाल उससे वाकिफ़ न थे। अगर वाकिफ़ होते तो इक़बाल ज़रूर करते। मिसाल 1900 से पहले ये आपने इक़बाल की नज़म सुनी ना, मोहब्बत किस तरह बनती है, ये अज्जा कि मशहूर है। अब ये सुनिए, अल्लामा इक़बाल ने 30 नज़में कामिलन मतरूक कर दी। इक़बाल के वाक़ियात में क्या चीज़ें शामिल हैं? वो नज़में जो इक़बाल ने पूरी तरीक़े से निकाल दी, जिसका नाम तक मौजूद नहीं है, उनकी तादाद 30 है। वो नज़में जिसमें से इक़बाल ने जुज़ी तौर पर चीज़ें निकाली, उनकी तादाद 56 है। वो ख़तात जो इक़बाल ने पूरी तरीक़े से निकाल दिए, वो तारीख़ें, ख़त तारीख़ इक़बाल ने पूरी तरीक़े से निकाल दी, और वो गज़लें जो पूरी निकाल दी, और वो गज़लें जिसकी जुज़ियात, ये पूरा उससे बनती है बाक़ियात। 1900 से पहले, अभी इक़बाल की उम्र 18 या 19 साल है, इक़बाल ने एक नज़म लिखी और मैं आपको पेश कर रहा हूँ। क्या ये नज़म वेस्ट बिन में डाल दी जाए? इसका उन्वान है औरत। क्या हुआ है? औरत। चांद से लेकर गोलाई, सांप का पेच और खम, घास की पत्ती की हल्की थरथराहट बेशुकम, बेद मजनू की नज़ाकत, बेल के बल की कजी, बांकपन ताऊस का, नरमी गुले कोहसार की, प्यारे प्यारे भोले भाले दीदे आहू है ची, जिन पे हो रक़्से शुआए नूर खुर्शीद मुबी, अब्र से आंसू सबा से बेवफाई ले उड़ा, सहम खरगोश और चीते से लिया जोरो जफा। आप अशार देख रहे हैं, ये 19 साला 18 साला सर्द मोहरी यखन दी, यानी बर्फ से औरत ने सर्द मोहरी ली। ये पूरे आपके गज़लिया जो रोने रुलाने के होते हैं ना, आशिक वो तो एक्टिंग करते हैं कि जो है उसके बाद से जाके जब वो अपनी जो है क्या कहते हैं शरीक हयात हो जाती है तो लकड़ी से मारते हैं, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन पहले जो रोते लाते हैं, सर्द मोहरी यखन दी, सख्ती मिली अलमास से, ताबुताने आहनी दिल का दिले संगी बने, तूतिए गुलजार ने रंगीन ये मखनार दी, यानी रंगीन ये मनखार दी, उसके लब को रंगीनी दे दी। खुमरिए बेजार ने शीरीन ये गुफ्तार दी, रोज़े अव्वल से विदियत नूर का जौबन हुआ, पर्रे बुलबुल का इजाफा इस पे हल्का पन हुआ, गुदगुदा कर ये मसाला जब इकट्ठा हो गया, दस्त खुदरत ने बनाया एक ढांचा नूर का, आग का जौबन हुआ और नूर की सूरत बनी, शक्ल औरत की बनी, क्या मोहनी मूरत बनी। अब आप बताइए, क्या ये नज़म को हम डस्टबिन में डाल दें? है उर्दू अदब में ऐसी अज्जाए तरकीबी की औरत कैसी बनी है जिसमें उसके शमाइल, उसके खसाइल,
اس کے جسم کی بناوٹ، اس کی فکری آپ کے جو ہے تمام چیزوں کو ایک شاعر نے سمیٹنے کی کوشش کی۔ یہ نظم عورت موجود نہیں، اس طرح سے 30 نظمیں۔ تو ایک چیز یہ ہوئی کہ بعض نظمیں جو اقبال نے لکھی تھیں، بعض غزلیں جو اقبال نے لکھی تھیں، بعض خطآت جو اقبال نے لکھے تھے، اقبال خود اس سے واقف نہ تھے بلکہ دوسروں پر ڈیپینڈ کر رہے تھے اور وہ ان تک نہیں پہنچی، ایک چیز۔ دوسری چیز، اقبال نے دیکھیے، اقبال 1924 میں بانگ درا اپنا اردو کا کلیات یعنی اپنے مرنے سے 14 سال پہلے پیش کر رہے ہیں۔ تو دوسری چیز جو ہوئی وہ یہ تھی کہ اقبال کے نظریات میں فرق آ گیا۔ اگر آپ کشمیری میگزین کی وہ نظمیں دیکھیں، وہ غزلیں دیکھیں، تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اقبال اب صرف کشمیر سے نکل کر پوری دنیا کے لیے بات کر رہے ہیں اور اسلام کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں۔ کسی نے اقبال کو ملی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو قومی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو فلسفی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو فارسی کا شاعر کہا۔ یہ سب صحیح ہے، اقبال ان سب کا مجموعہ ہے جس کو آفاقی شاعر کہتے ہیں۔ اسی لیے اقبال شاعر انسانیت ہے۔ اقبال جب بات کرتا ہے تو انسان کی بات کرتا ہے۔ اقبال اسرار خودی کے مقدمے میں لکھتے ہیں، میرا مقصد اسلام کی وکالت نہیں ہے بلکہ میرا مقصد ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت ہے جس میں انسان آزادی کے ساتھ زندہ رہ سکے۔ کہتے ہیں یہ جو میں کہتا ہوں کہ محور لا الہ الا اللہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اگر ایک اللہ کا بندہ بن جائے تو تمام بندوں سے تو نجات ہوگا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہی سجدہ ہے لائق احترام، کرے سارے سجدے جو تجھ پر حرام۔ یعنی یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے سوا، اللہ کے سوا، یا اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں، ہر دھرم میں دوسروں کے بندے ہو چکے ہیں۔ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ تو یہ اقبال کے جو شعر ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اقبال کشمیری میگزین میں تو جتنی بھی نظمیں، وہ نالہ یتیم ہو یا آپ کے فریاد امت ہو، یا وہ جو ایک آپ کی نظم پر 400 روپے اس وقت، یعنی 400 روپے اس زمانے کے 40 لاکھ کے برابر تھے، جمع ہو جاتے تھے اقبال کی۔ اور جب اقبال ترنم میں اقبال کا ترنم بڑا خاص تھا، جب ترنم میں ان نظموں کو پڑھتے تو ہر ایک اشک بار ہو جاتا۔ کبھی نالہ یتیم، آ جائیں گے ہم اس پر۔ تو دوسری چیز معلوم یہ ہوئی کہ اقبال کی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اقبال کے فن کا ارتقاء دیکھے تو بغیر باقیات کے ممکن نہیں ہے۔ تو باقیات کی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اقبال کی شخصیت کے وہ مسائل دیکھے کہ کیوں اقبال میں یہ تغیرات آئیں، تو ضروری اس چیز کی ہے کہ باقیات کا مطالعہ کیا جائے۔ جو باقیات ہمارے پاس ہے اس وقت، جس کی تعداد ہزاروں میں ہے، 80% 90% وہ اقبال کا ابتدائی کلام ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ باقیات کہاں سے آئے۔ میں نے عرض کیا کہ باقیات، یہ جو لیکچر ہو رہے ہیں، یہ جو میں 2-3 لیکچر دیا ہوں، خواجہ بھائی یہ باقیات پر توسیعی لیکچر کے لحاظ سے وجود نہیں رکھتے۔ میں آپ کے سامنے جو چیزیں پیش کر رہا ہوں کتابوں میں ہیں، لیکن میں ایک طریقے سے جمعوری کر آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اقبال کے ہم باقیات کہاں سے لائے، کیونکہ ہر ایک چیز کا حوالہ ضروری ہے۔ پہلی چیز تو ہم نے کہاں سے لیے؟ یہ 9 کتابیں جو میں نے بتایا کہ جو 1952 سے 2023 تک شائع ہوئی،
یہاں سے ہم نے مواد اٹھایا۔ دوسرے، اقبال کی بیاضیں، اقبال کی 8 بیاضیں ہیں، ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی، اس سے ہم نے استفادہ کیا۔ تیسرے، اقبال کے دوستوں نے جو بیاضیں مینٹین کی تھی، خاندان کے لوگوں نے جو بیاضیں مینٹین کی تھی، جیسے آپ کو مسلسل ملے گی اعجاز احمد کی بیاض، ایسی ایسی نظمیں ملیں گی۔ اعجاز احمد خود کہتے ہیں کہ چچا کے گھر میں زندگی کرتا تھا اور بعض وقت جب دیکھتا تھا وہ موجود نہیں رہتے تھے تو ان کے آپ کے ٹیبل پر سے میں وہ شعری لے لاتا تھا، اس کی نقل کر کر وہیں پر رکھ دیتا تھا۔ اعجاز احمد کی بیاض، دوستوں کی بیاض، 9 بیاضیں ہمارے پاس، میں نے کتاب میں پورے نام دیے ہیں کس کس کے۔ تو باقیات کی کتابیں، علامہ اقبال کی آپ کے جو ہے بیاضیں، علامہ اقبال کے دوستوں کی آپ کے جو ہے بیاضیں، اور دوستوں، اقبال بہت مظلوم تھے، ایسا بڑا شاعر اور ایسے رجواڑے۔ میں جس حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں کا نظام دنیا کا 39واں آپ کے پیسے والا آدمی تھا، لیکن اقبال پر جو یہ کفر کا فتویٰ لاہور کے دلدار علی نے لگایا، اقبال کی اکانومی کو، اقبال کے اقتصاد کو ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ تو اقبال پیسے کیسا کاٹتے، پیٹ کہاں کاٹ کے پھر؟ تو اقبال پرچے جانچتے تھے، اقبال ایم اے کے پرچے بناتے تھے۔ اقبال کو ہم نے نکالا رجسٹری آف لاہور سے، پوری رائلٹی پوری زندگی میں 77,000 روپیز صرف ملی ہے، کروڑہ روپے نہیں کمائے۔ اقبال کی پوری زندگی میں کتابوں سے 77,000 روپے ملے۔ تو اقبال کو پیسے کا جو مسئلہ تھا کہ گھر کو کس طریقے سے، ایک طرف بیماریوں کا سلسلہ، آپ نے میری کتاب دیکھیے، 19 بیماریاں میں نے اقبال کو بتائی ہیں، دوسری طرف خاندان والوں کی وہ آپ کے برادران یوسف کی پالیسی، تھرڈ اس طرح سے قوم۔ تو اقبال کا مسئلہ یہ تھا کہ جیسا میں نے بتایا، کہاں سے لاتے؟ تو انگریز سرکار نے کہا اقبال بچوں کے لیے کچھ نظمیں لکھو، مگر ایک شرط پر، تمہارا نام اس نظم میں ہم نہیں دیں گے۔ نظم چھپے گی تو اردو کی 6ٹی جماعت، اردو کی 6ٹی کتاب، اردو کی 5ویں کتاب، اردو کی 7ویں کتاب، اردو کی 4تھی کتاب، یہ سب نظمیں آپ کے تقریباً 20 کے قریب نظمیں اقبال کی ہیں، اور اس پر اقبال کا نام نہیں۔ ہم نے باقیات میں وہ پوری نظمیں لیں۔ ایک نظم پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھیے بچوں کے لیے اقبال کیا لکھ رہے ہیں، یعنی اقبال کیا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ افادیت کیا ہے، یعنی آسان نہیں ہے۔ آپ وہ خرید لیں نہ خرید لیں، آپ پیسے دیں نہ دیں، مگر ہمارا کام یہ ہے، یہ اقبال کی نظم ہے، یہ اقبال کی نظم بچوں کے لیے چند نصیحتیں، یہ اقبال کی نظم ہے۔ اس میں 21 اقبال نے نصیحتیں کی ہیں۔ بتائیے اردو ادب میں اگر کوئی ایسی نظم ہے؟ یعنی اقبال کہتے ہیں انسان سازی جو ہے وہ پیمبری ہے، تو اور بچے کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اہم ترین ٹائم ہے، جب جیسے آغوش مادر جو ہے اس بچے کی تربیت کرتی ہے، اسی طریقے سے بچوں کے لیے چند نصیحتیں۔ یہ اردو کی یہ نظم چھپی ہے، اردو کی 5ویں کتاب 1905 میں موجود ہے، اور یہ لکھی گئی ہے 1903 میں۔ سنیے، کاٹ لینا، بچوں سے مخاطب ہے اقبال، کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں، ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے۔ لفظ ہمت پر دو، مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد، کامیابی کی جو ہو خواہش تو محنت چاہیے، خاک محنت ہو سکے گی جب نہ ہو ہاتھوں میں زور، تندرستی کے لیے ورزش کی عادت چاہیے، خوش مزاجی سا زمانے میں کوئی جادو نہیں، ہر کوئی تحسین کہے ایسی طبیعت چاہیے، ہنس کے ملنا رام کر لینا ہر ایک انسان کو،
سب سے میٹھا بولنے کی تم کو عادت چاہیے، ایک ہی اللہ کے بندے ہیں سب چھوٹے بڑے، اپنے ہم جنسوں سے دنیا میں محبت چاہیے، ہے برائی سے برائی کام کل پر چھوڑنا، آج سب کچھ کر کے اٹھو گر فراغت چاہیے، جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ میں کہاں تک پڑھوں، وقت کم ہے۔ ایک نظم میں 21 نصیحتیں اقبال نے بچوں کو دی، تو کیا یہ ویسٹ بین میں ہم ڈال دیں اس نظم کو؟ کیا اس کے لیے اگر 15-20 روپے دیا گیا ہے امپیریل گورنمنٹ نے تو اقبال کا نام نہیں لکھا گیا ان نظموں سے، تو کیا ہم آپ کے جو ہے اس کو فالو کریں؟ وی ول ناٹ ڈو اٹ۔ ہم بالکل لائیں گے باقیات، ہم بالکل اقبال کے نام کے ساتھ لکھیں گے، اس وجہ سے کہ یہی چیز ہے۔ ذوق نے کہا تھا رہتا سخن سے نام قیامت تلخ ہے ذوق، اولاد سے رہے 2 پوچھ 4 پوچھ۔ اولاد سے آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ کے باپ کا نام کیا کہہ دیتے ہیں، آپ کے دادا کا نام کیا ہے کہہ دیتے ہیں، آپ کے پردادا کا نام کیا ہے مشکل سے کہیں گے، اس کے بعد سے سوال ختم۔ 1000 سال سے ہم فردوسی کو جانتے ہیں، 700 سال سے ہم خسرو کو جانتے ہیں۔ یہ چیز ملکیت ہے شاعر کی، تو ہم نے پوری نظمیں جو 6ٹھی جماعت میں چھپی ہوں، 5ویں جماعت میں چھپی ہوں، 4تھی جماعت میں چھپی ہوں، ہم نے شامل کر دی، کیونکہ اس سے اردو ادب کا اثر معلوم ہوگا۔ میں اسکالرشپ بات کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے۔ اور ایک نظم ہے وہ بھی سن لیجئے جس کا عنوان ہے محنت، نہیں ہے اردو ادب میں اردو ادب کا قاری ہوں، 2-3 شعر مل جائیں گے، لیکن پوری نظم مسلسل ہو۔ وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔ زبان دیکھیے، کیونکہ بچوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ وہ اقبال جو استعارات میں بات کرتا ہے، وہ اقبال جس کے پاس ترکیبات میں آپ کے حشم و چشم ہے، وہ اقبال جو دعا کرتا ہے کہ میرے جوانوں کو میرے کلام کو سمجھنے کی خدا وہ عطا کر۔ اس کی وجہ کیا کہتے ہیں اقبال تلمیحات میں بات کرتے ہیں۔ تلمیحات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک واقعہ جو رونما ہوا ہے اس میں اقبال حکایت میں بات کرتے ہیں۔ حکایت میں حقیقت نہیں دیکھی جاتی، حکایت میں کرشمہ ساز حکمت دیکھی جاتی ہے۔ اقبال قرآن مجید کی آیات، فقرات، بڑی بڑی کتابیں، کبھی اقبال کہتے ہیں میں چاہتا ہوں گیتا کا ترجمہ کر سکوں، کبھی اقبال کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو ہے یہ آپ کے پڑھتے جائیے۔ 496 لیٹرز ہیں اقبال کے۔ اقبال کا جو ذخیرہ ہے، کلام ہے اردو کا، کلام ہے فارسی کا، 496 خطوط ہیں، 7 خطبات ہیں اور ملفوظات ہیں جو گفتگو کی لوگوں نے لکھا۔ ان سب کو رکھ کر سامنے اقبال کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ، اسی میں ہے عزت خبردار رہنا، بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا، اسی سے ہے آباد نگری جہاں کی، یہ دنیا میں بنیاد ہے ہر مکان کی، بڑائی بشر کو اسی سے ملی ہے، نکمی جو گزرے وہ کیا زندگی ہے، زمانے میں عزت حکومت یہی ہے، بڑی سب سے دنیا میں دولت یہی ہے، حقیقت جو محنت کو پہچانتے ہیں اسے کیمیا کے سوا جانتے ہیں۔ بہرحال بہت لمبی نظم۔ ایسی نظمیں انسان سازی کے لیے، تربیت اطفال کے لیے، تعلیمات کے لیے ضروری ہیں جو باقیات میں موجود ہیں۔ تو ہم نے اقبال کے جو 1952 سے جو کتابیں شائع ہوئی تھیں باقیات کے نام، ان سے استفادہ کیا جن کی 9 آپ کے تعداد ہیں۔ ہم نے اقبال کی بیاضیں سے استفادہ کیا جن کی تعداد 8 ہیں۔ ہم نے اقبال کے دوستوں اور دوسرے احباب اور افراد جو پراکندہ تھے ان کی بیاضوں سے استفادہ کیا جن کی تعداد تقریباً 13 ہے۔ ہم نے اقبال کی یہ نظمیں جو اقبال کی اس زمانے کی اردو کی کتاب میں شامل ہوئیں اس میں استفادہ کیا، لیکن سب سے زیادہ استفادہ آپ کو ملے گا اقبال کا کلام 65 اخباروں،
मजल्लों में शाया हुआ। 65, आप लोग रिसर्च करें तो शायद 75 हो जाए, 80 हो जाए। वो सूफ़ी हो, वो मखसन हो, वो ज़मींदार हो, वो पैसा हो, वो ज़बान हो, वो अखलाक हो, पढ़ते जाइए। इकबाल छपते थे उसमें जो शेर थे इकबाल के मुतदाविल कलाम में कम है। जैसे हिमालय की जो आप नज़म सुनते हैं जिससे इकबाल का कलाम होता है, ये मखज़न में सबसे पहले छपी है 1901 में, बांगे दरा में छपी है 23 साल बाद 1924 में। इसमें से 4 बंद इकबाल ने हफ्स कर दिए, निकाल दिए। पहले तो इसका उन्वान हिमालय नहीं था, इसका उन्वान था कोहसार हिमालय। जो बंद निकाले सुनिए, यानी नज़मों को मैंने बताया कि 57 के करीब नज़में हैं जिसमें से इकबाल ने जुज़ी तौर पर निकाले। हिमालय से ये 4 बंद निकाले। आप ही जज हैं, आप बताइए कि इसमें मैंने, क्योंकि मैं उर्दू का भी आदमी हूँ, इसमें मैंने कोई सुखम तो नहीं देखा, कोई मुहावरे की शिकस्त तो नहीं देखी, कोई आपके मजमून में आपके मसला तो नहीं देखा। ये और है कि आपके हाथ में 5 उंगलियां जो हैं, एक मोटी है, एक छोटी है, एक लंबी है। यानी जैसा बेदिल ने कहा, दर यदे बैज़ा हमें अंगुश्ता एक दसनीस, यानी हमारे हाथ की क्या बात कर रहे हैं। यदे बैज़ा जो हज़रत मूसा का हाथ है। हज़रत मूसा कौन है? वो जो कलीमुल्लाह है। हज़रत मूसा कौन है? वो जो आपके क्या कहते हैं, अल्लाह ने जिसके कलीम बना है, उसके हाथ में भी 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। वो बात जो करते हैं। 4 बंद जो हफ्स कर दिए गए हिमालय की नज़म से, सुनिए, 2 सुनाता हूँ आपको, वक्त कम है। वो उछाली पंजे खुदरत ने गेंद एक नूर की, झांकता है वो दरख्तों के परे खुर्शीद भी, दिल लगी करती है हर पत्ते से जिसकी रोशनी, मेरे कानों में सदा आई मगर कुछ और ही, दिल की तारीकी में वो खुर्शीद जां अफरोज़ है, शम्मे हस्ती जिसकी किरणों से जिया अंदोज है। कमाल के शेर, कमाल के मिसरे। मैं तनकीद निगार की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मैं इस बंद को नहीं निकालूंगा, इकबाल ने निकाल दिया। लोगों ने जो गुफ्तगू की है बाक़ियात पर, उलमाए इकबालियात ने, वो ये कहने लगे कि मसला ये था कि अगर सुखम हो, यानी फ़नी लिहाज से अगर कोई मसला हो, तरकीबी लिहाज से अल्फाज में कोई अगर कमी हो, या मुहावरों की सेहत या मुहावरों के मुकाम में कुछ मसला पेश आता, तो इकबाल बहुत हसास थे। इकबाल वैसे तो लिखते थे कि मुझे शायर ना कहो, मैंने तो शायरी इस वजह से की है कि मैं ख्वाजा हसन निज़ामी की तरह से नस्र नहीं कह सकता, लेकिन साहिबो, इकबाल बहुत हसास शायर थे। अगर कोई शख्स इकबाल के एक शेर पर भी आपके जो है एतराज़ कर देता, तो इकबाल बहुत सीरियस लेते थे उसको। इसी वजह से 42% कलाम, इसमें कोई सकून नहीं। वो उसूल हक़ नुमाए नफ़ हस्ती की सदा। इकबाल का मेयार देखिए, इकबाल की शायरी का इर्तिक़ा देखिए। अभी इकबाल 20 साल का है। हम ये तो कहते हैं कि गालिब ने आपके 19 साल में या 18 साल में ये शेर कहा, लेकिन हम ये नहीं कहते कि इकबाल ने 20 साल में ये शेर कहा है। और इकबाल आपके मैं मिला नहीं रहा हूँ आपके गालिब को, गालिब खुदाए सुखन है, मगर गालिब उर्दू मौला का परवरदा है और इकबाल पंजाबी माँ की गोद से बड़ा हुआ। दोनों में बहुत फ़र्क है। दोनों में एक जगह ज़बान पंजाबी है, एक जगह पूरा माहौल और फ़िक्र वगैरह जो है। तो आप कहते हैं वो उसूल हक़ नुमाए नफ़ हस्ती की सदा, रूह को मिलती है जिससे लज्जत आबे बखा, जिससे पर्दा रूए कानून मोहब्बत का उठा, जिसने इंसान को दिया राज़े हकीकत का पता। ये जो कश्मीर की ज़मीन है, ये जो हिमालय के आपके जो पहलू में जो वादियाँ हैं, जहाँ पे शंकराचार्य हो या जहाँ पर आपके जो है जिसको इकबाल कहते हैं कि मैं आपके इस वक्त रोमी और इनका जो हम हरीफ बना हूँ, उसकी वजह यह है कि मेरी खाक में भी यहाँ की खाक की इंटेलिजेंस शामिल है, उसके बारे में कह रहे हैं। जिससे पर्दे
روئے قانون جس سے پردہ روئے قانون محبت کا اٹھا، جس نے انسان کو دیا راز حقیقت کا پتہ، تیرے دامن کی ہواؤں سے اگا تھا یہ شجر، بیخ جس کی ہند میں ہے چین و جاپاں میں ثمر۔ بدھیس کی بات کر رہے ہیں۔ 4 بند اس طرح سے، 2 بند میں نے پڑھے آپ کے لیے، ہمالیہ سے 4 بند نکال دی، شکوہ جواب شکوہ سے 6 بند نکال دی، ہر ایک آپ کے جو ہے نظم میں کچھ نہ کچھ آپ کے جو ہے کی۔ اقبال نے 40 سال جو ان کی ریاضت تھی، 45 تاریخیں لکھی، اس میں سے 28 فارسی میں ہیں، 11 اردو میں ہیں، 2-3 عربی میں۔ اقبال نے ایک تاریخ کو بھی شامل نہیں کیا، سب کو نکال کے پھینک دیا۔ ہم نے ایک مضمون لکھا تھا، آج سے کوئی 25 سال پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا، اس مضمون کو میں نے اپنی اس کتاب میں شامل کر دیا ہے۔ اس مضمون کا عنوان تھا علامہ اقبال کی تاریخ گوئی۔ یہ 25 سال پہلے ہم نے لکھا تھا، تو اس میں بتایا تھا کہ علامہ کی 46 سے زیادہ مادے تاریخ ہمارے درمیان موجود ہیں، جس میں تو اب دیکھیے جب 1898 میں جب سر سید کا انتقال ہوا تو ان کے استاد میر حسن رضوی نے کہا، اس وقت 18 سال عمر ہے اقبال کی، کہا کہ تاریخ نکالو۔ تو اقبال نے جو تاریخ نکالی وہ قرآنی آیت سے نکالی، جس کے معنی سے سر سید کی شخصیت نکھرتی ہے، اور دوسری جو تاریخ نکالی وہ آپ کے جو ہے کانہو مسیح لکل مراض، یعنی سر سید مسیح تھے تمام امراض کے، اس سے نکالی، جس سے 1315 ہجری نکلتے ہیں۔ جب خود اقبال کے استاد میر حسن رضوی کا انتقال ہوا، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، تجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، پلے جو اس کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا 1929 میں، آئیے ڈاکٹر صاحب، جب ان کا انتقال ہوا 1929 میں، تو جو تاریخ نکالی، بڑی مشہور تاریخ نکالی اپنے استاد کے لیے قرآن سے، ما ارسلنا کا وا کو نہیں نکال گیا، ما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، ما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین سے تاریخ میر حسن کی 1929 نکلتی ہے۔ اور جب ان کے دوست سراس مسعود کی بیٹی پیدا ہوئی تو تاریخ نکالی 1937 میں، مرنے سے پہلے 1 سال۔ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اقبال شروع سے آخر تک تاریخ نکالتے رہے، لیکن کبھی ایک تاریخ کو بھی اپنے متداول کلام میں شامل نہیں کیا۔ 46 تاریخیں نکالی کہ کمال ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، وہ ایڈورڈ براؤن مرتا ہے تو نکالتے ہیں، وہ عماد الملک میں مرتا ہے تو نکالتے ہیں، ادھر آپ کے راس مسعود جلیل قدر کو، جو کہ اصل و نسل میں مجدود ہے، یادگار سید والا گوہر، نور چشم سید محمود ہے، راحت جان و جگر دختر ملی، شکر خالق منت معبود ہے، خاندان میں ایک لڑکی کا وجود، باعث برکات لامحدود ہے، کس قدر برجستہ ہے تاریخ بھی، باسعادت دختر مسعود ہے۔ تو آپ نے دیکھا، باسعادت دختر مسعود ہے، یہ نادرہ کی پیدائش پر جو اقبال نے نکالی 1937 نکلتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متداول کلام میں اقبال نے ایک بھی اس 46 خط تاریخ سے شامل نہیں کیا۔ پوری شاعری کو ہم نے باقیات میں پیش کیا، حوالوں کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ۔ تو اس میں تاریخی نقطہ نظر بھی ہے، اس میں آپ کے تنقیدی مسائل بھی ہیں، اور بہت ضروری ہے کہ ہم ان مسائل سے آپ کے فائدہ اٹھائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی، یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ مرزا غالب کی جو اہم غالب کی پڑھی جاتی ہے، غالب کے دیوان کا پہلا شعر کیا ہے؟ جو بند اقبال نے میری نظر میں بڑا کامیاب بند تھا، نکال دیا۔ دیکھیے اب آپ مرزا غالب کی نظم پڑھیں گے، مسدس میں 5 بند ہے، در حقیقت یہ چھپی ہے 1901 میں، اس میں 6 بند ہے، مخزن میں چھپی ہے۔
اور غلطی یہ ہے کہ غلام رسول نے سرود رفتہ میں لکھا کہ اس کا کوئی بند اقبال نے حفظ نہیں کیا. نہیں کیا، چھٹا بند کیا. چھٹا بند جو ہے میں پیش کر رہا ہوں. معجزے کل کے تصور وہ ہے یا دیواں ہے یہ، یا کوئی تفسیر رمز فطرت انسان ہے یہ، نازش موسیٰ کلامی ہائے ہندوستان ہے یہ، نور معنی سے دل افرو سخن دانا ہے یہ، نقش فریادی ہے تیری شوخی تحریر کا. کمال کر دیا. کس کی نکال کر اقبال نے کہا یہ تو جو پوچھ رہا ہے غالب، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. اقبال نے شعر رکھا نقش فریادی ہے تیری شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا. معنی کیا لگا دیا آپ کے جو ہے. لیکن افسوس دوستو یہ بند نہیں ہے متداول کلام، اسی وجہ سے باقیات کی ضرورت ہے. ایک لفظ بدل کر یہ جو شوخی تحریر ہے غالب کی، یہ جو ہر غزل میں پیکر تصویر ہے غالب کی، یہ جو غالب آپ کے جو ہے ایک ہی لفظ، اس کو کہتے ہیں جینیس، اس کو کہتے ہیں کہ کس طریقے سے. تو بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے. اچھا ہم نے ایک کام یہ کیا کہ اقبال کا جتنا بھی فارسی کلام تھا جو باقیات میں تھا، ہر ایک کا میں نے سلیس اردو میں ترجمہ کر دیا. ٹھیک ہے. جیسے اب یہ 3 شعر دیکھیے کبھی شائع ہوئے تھے، اس کی تاریخ ہم نے لکھی ہے. اس کا نام ہے مرگ قوم، قوم کی موت. تو یہ غلط اور جیسا فارسی چھپتی ہے آپ کے جو ہے بغیر معنی کے چھپی تھی. ہم نے اس کو صحت کیا. اس کا عنوان ہے قوم کی موت، مرگ قوم. اس میں صرف آپ کے 4 شعر ہیں، مگر 4 شعر پورا ایک دفتر ہے. میں سناتا ہوں. فرد برمی خیزدس مشت گلی، انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے ایک مشت خاک سے. ترجمہ میں نے کیا ہے ایک شخص بریکٹ میں آدمی پیدا ہوتا ہے ایک مٹھی خاک سے. قوم زائد اس دل صاحب دلی، جبکہ ایک قوم پیدا ہوتی ہے ایک صاحب دل کے دل سے. بڑا انوکھا مسئلہ اور بہت صحیح کہہ رہے ہیں. فرد بہرے شست و ہفتہ دست و بس، ایک شخص 60-70 سال جیتا ہے. قوم را 100 سال مثل یک نفس، جبکہ قوم کی ایک سانس 100 سال کے برابر ہوتی ہے. میں یہ پیش کر رہا ہوں کیوں ہم ایسے شعروں سے محروم رہیں. زندہ فرد از ارتباط جان و تن، آدمی زندہ ہے جسم اور روح کے ارتباط سے. قوم زندہ قوم از حفظ ناموس کہن، قوم زندہ رہتی ہے روایت کی تہذیب کی حفاظت سے. مرگ فرد از خشکیے رود حیات، انسان مر جاتا ہے جب زندگی کی ندی خشک ہو جاتی ہے. مرگ قوم از ترک مقصود حیات، یہ مصرع لیتے جائیے. اور قوم مر جاتی ہے جب وہ زندگی کے مقاصد کو چھوڑ دیتی. 4 شعر فارسی میں ابتدائی کلام میں اقبال نے لکھے. باقیات کی ہم نے ٹوکری میں ڈال دیا. عوام تو اپنی جگہ، خواص بھی اس سے واقف نہیں. 1-2 جگہ چھپی لیکن لوگ اس کے معنی سے. تو اس میں کئی نظمیں ہیں جو اس کو میں نے، اور اگر کوئی عطیہ بیگم اور اقبال کے ریلیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک خوبصورت غزل بھی فارسی میں ملتی ہے، اس کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے، آپ لوگ پڑھ لیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، میرا ٹائم ختم ہو گیا نا میرا ٹائم. 5 منٹ ابھی ملے ہیں مجھے آپ کے، 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. کتاب تو پوری آپ 850 صفحے کی پڑھیں گے اور ہر ایک صفحہ آپ کو انٹرسٹ لگے گا، اس وجہ سے کہ میں نے تو 1% بھی آپ کی جو ہے چیزیں آپ کو نہیں بتائیں. یہ جو نالِ یتیم نظم ہے، در حقیقت یہ نظم نہیں ہے، یہ امید وہ اور وہ جو فریاد امت ہے، اتنی خوبصورت نعت ہے وہ کہ میں پڑھ کے دنگ ہو گیا کہ کاش کہ کوئی
وہ نعتیہ اشعار کو نکال کر، کیونکہ یتیم جو ہے بعد میں جب اس کا کوئی آسرا نہیں ہے، صرف اس کا آسرا حضور ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو آپ کے جو ہے حضور کے دامن سے وابستہ کرتا ہے، اور حضور کے دامن سے وابستہ کر کر اپنے درد کو بیان کرتا ہے. تو دیٹ از موسٹ آپ کے جو ہے بہت ہی حساس حصہ ہے، اس طرف لوگوں نے توجہ ہی نہیں کی. وہ اس کے لیے پورا 1 گھنٹہ چاہیے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اکبر الہ آبادی کا انتقال ہوا تو جو فارسی میں انہوں نے 5 شعر لکھے اس کو سنا دیتا ہوں کہ افسوس کہ اکبر نے دنیا سے اپنا بستر باندھ لیا، اس کی زندگی حق کے لیے ایک روشن دلیل تھی. وہ طور معنی میں کلیم ہیں، موجودہ بت خانے کے خلیل ہیں. اس کی آواز سحر کے وقت کاروان کے لیے اذان کی طرح جگانے اور سفر کے لیے بانگ درا تھی. اس نے لوگوں کے دلوں میں لات و عزا نکال کر پھینک دیے اور ان کی روح اور جان کو سلسبیل سے جوڑ دیا. ان کا دماغ عشق و مستی کی تہذیب سے مہذب تھا اور ان کے گلے کی اور ان کے دل کی جبریل نے پرورش کی تھی. یہ ترجمے کے معنی ہے، مگر خوبصورت نظم. تو کئی آپ کے جو ہے میں نے اسی وجہ سے یہ 850 صفحے کی جو ہے کتاب شائع ہوئی. اور آپ اسکالرس کے لیے بتا دوں کہ میں نے ایک حوالہ نہیں 3 حوالے بھی دیے ہیں. اگر فرض کیجئے کہ وہ باقیات میں چھپا ہے، اگرچہ کہ وہ نوادرات میں چھپا ہے، اگر وہ آپ کے جواہرات اقبال میں چھپا ہے، اگر وہ معینی کی آپ کے کیا کہتے ہیں اشاعت اول اور اشاعت دوم میں چھپا ہے، ہر ایک کو میں نے ریفرنس کے طور پر آپ کے جو ہے پیش کیا ہے. اور مخصوصاً جو ایک نظم جو 1896 میں اقبال نے فلاح قوم ترقی 1896 میں اقبال 19 سال کا ہے اور وہ لکھتا ہے، ایک ایسی کمال کی نظم ہے جو اس زمانے کے کشمیری میگزین میں چھپی ہے. اس کا نام ہی فلاح قوم ہے. بعد میں اقبال نے اس کو آپ کے کیا کہتے ہیں ترقی و تعلیم کے نام سے باندھا ہے. طولانی نظم ہے، لیکن یہ اس منطقے کے افراد کی تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کے لیے اقبال نے کہی تھی. 1896 میں نابغہ روزگار ہے اقبال. ہی از اے جینیس. تو بڑے منہ کی ہر چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں پر JNU میں جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بتایا کہ جب یہ آ جائے گی تو اس میں کئی سوالات میں نے اٹھائے ہیں. تو ہم تو آپ کے جو ہے وہ ایک پرانا شعر ہے آپ کے کہ کلیوں کے مسکرانے پہ کہتے ہیں ہنس کے پھول، اپنا کرو خیال ہماری تو کٹ گئی. ہم تو گزار چکے. اب آپ لوگوں کا کام ہے کنٹینیو دس میسیج، ورک آؤٹ. ہم نے عنوان بنایا ہے افادیت اور آپ کے جو ہے اہمیت. یقیناً اس شاعر کے بڑے کلام کی جو ہے افادیت ہے، اور اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا. اس سے آپ کیا کریں گے؟ اس سے آپ اقبال کے جو فن ہے اس کے ارتقاء کو آپ جانچنے کی کوشش کریں گے. اس سے آپ اقبال کی شخصیت کے بعض مسائل جو ہیں، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اقبال تو پہلے قلندر تھے، اس کے بعد سے کیوں اس طرح سے ہو گئے؟ اقبال قلندر رہے. جیسے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اقبال پر بے دل کا کیا اثر ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اقبال پر آپ کے غالب کا کیا اثر ہے. یہ 80 اور 90% کے درمیان جو باقیات میں آیا ہے اقبال کی 30 سالہ زندگی سے پہلے ہے. اقبال کی حالت یہ تھی کہ ایک رات میں 200-250 شعر کہہ دینا اقبال کے لیے آسان تھا. تو اقبال لکھتے تھے لیکن جمع نہیں کرتے تھے، وہ کتابوں میں نوٹ نہیں کرتے تھے، کہیں شائع نہیں کرواتے تھے. یہ بالکل بے قلندرانہ مزاج کے آدمی تھے. لیکن اس میں ایک قوم، ایک انسانیت، اس وجہ سے کہ وہ اقبال جو کہتا ہے، کیا کہتا ہے اقبال؟ جو انسان کا فیوریٹیو ہے، کہتا ہے کہ دیکھیے انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی انسان کے لیول کا کوئی بھی نہیں ہے. یہ فرشتے، یہ آپ کے ملائک، یہ سب انسان سے نیچے ہیں. کیوں؟ یہ کمپیوٹرائز ہیں، ان کو صرف ثواب کرنا آتا ہے، یہ گناہ جانتے نہیں. ہمارے پاس اختیار ہے، ہم
کسی یتیم کا حق بھی کھا کے گناہ کر سکتے ہیں، کسی یتیم کی لڑکی کی شادی کروا کر ثواب بھی کما سکتے ہیں، وہ صرف انسان کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے انسان جزا اور سزا ہوگی، کسی اور موجودات کی خلقت میں جزا اور سزا نہیں ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ، آپ کے نباتات اپنی جگہ، حیوانات اپنی جگہ، ملائک اپنی جگہ، وہ تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں فلانی فرشتہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کیونکہ فرشتے سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس صفت سے ہم انسان کو جوڑتے ہیں، ورنہ فرشتہ تو نیچے ہے۔ میں مسلسل کہتا ہوں کہ یہ دنیا جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ ناسوت ہے، جس کو آپ اپنے خواص سے جانتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہاتھوں سے ٹچ کرتے ہیں، زبان سے اس کے اندر جو کھلتی ہے وہ ملکوت ہے، جس میں ملائک رہتے ہیں۔ میں مر گیا یہاں، میرا بدن رہ گیا یہاں، اور میری روح چلے گئی ملکوت میں۔ ملکوت میں کوئی چیز جسم کے ساتھ نہیں رہتی بلکہ مجرد رہتی ہے۔ جب ملائک آتے ہیں زمین پر تو لباس پہن کے آتے ہیں، انسانی لباس۔ ملکوت کے اندر کھلتا ہے جبروت، جبروت میں جو ہے جن رہتے ہیں، اور اس کی سرحد کی آخری جبریل ہے، رئیس ملائک ہے۔ اقبال نے نہیں کہا اے طائر ناسوتی، اقبال نے نہیں کہا اے طائر ملکوتی، اقبال نے نہیں کہا اے طائر جبروتی، بلکہ انسان کو کیا کہا؟ اے طائر لاہوتی۔ جہاں پر جبریل کے پر جل جائیں وہاں سے انسان شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ مولانا روم نے کہا تھا کہ عبادت کا اصل جو جوہر ہے وہ نمک جو ہے وہ اختیار ہے۔ آپ چاہیں روزہ رکھیں، آپ چاہیں روزہ نہ رکھیں، آپ چاہیں اچھا کام کریں، آپ چاہیں اچھا کام کریں، فرشتے کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ تو اقبال کہتا ہے، کس طریقے سے کہتا ہے کہ مالک تو نے اس کو احسن و تقویم بنایا، مگر خوئے غلامی از سگاں خار ترس۔ یہ انسان جو ہے فطرت، غلامی کی فطرت میں کتوں سے بھی گرا ہوا ہے۔ کیوں؟ من نہ دیدم کے سگی پیش سگی سرخم کر، میں نے ایک کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سجدہ کرتے نہیں دیکھا، لیکن ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ تو بہرحال آپ لوگ کوشش کریں کہ باقیات اقبال کو سے استفادہ کریں۔ متداول کلام لاکھوں سے پڑھا جاتا ہے، اور باقیات کے صرف جو لیکچر جس میں بہت سا کام اسکالرز کر سکتے ہیں، جس میں میں JNU اور دنیا کے دوسرے اسکالرز کو کہہ رہا ہوں، ہماری کتاب انشاءاللہ 2-3 مہینے میں آپ لوگوں کے سامنے رہے گی۔ اس میں حوالے ہیں اور بہت سے حوالے، کیونکہ میرا طریقہ کار ہے جہاں پر میں آپ کے حوالے میں پہنچ نہیں سکتا، آپ لوگوں پر وہاں پر حاشیے میں لکھ دیتا ہوں کہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ تحقیق کریں گے کہ اور کیا حوالات ہیں، کیونکہ تحقیق میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔